پہلی یہ چیز کہ وحی کیا ہوتی ہے، ایک دوسرا وحی کی کتنی قسمیں ہیں، دو تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم آج کے ہمارے تین مین ٹاپکس ہیں۔ علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ آپ تین طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں، پہلا عقل سے، دوسرا حواس خمسہ سے، حواس خمسہ آپ سمجھتے ہوں گے، آنکھ، کان، ناک، چھونا، یہ ساری چیزیں، اور تیسری چیز ہے وحی۔ حواس خمسہ یہ بتائے گا کہ میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، بس یہ آپ کو حواس خمسہ بتائے گا۔ یہاں تک حواس خمسہ کا کام پورا ہو گیا۔ اب آگے اس انسان کو کس نے بنایا ہے یہ بتائے گی آپ کو عقل، کہ انسان کو کس نے بنایا، عقل کہے گی اللہ نے بنایا۔ دو باتیں۔ اب اس انسان کو کیوں بنایا ہے یہاں عقل بھی خاموش ہو جائے گی۔ اب یہ کون بتائے گا، یہ وحی بتائے گی۔ تو تین باتیں ہیں، پہلی حواس خمسہ، وہ آپ کو یہ بتائے گی یہ کیا ہے، انسان ہے، جانور ہے۔ عقل یہ آپ کو یہ بتائے گی اس کو کس نے بنایا ہے، اور جو وحی ہے یہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ صرف یہ تین باتیں۔ ہمارا جو آج موضوع ہے وہ وحی کے اوپر ہے، عقل اور حواس خمسہ پر نہیں ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے، وحی کی تعریف آپ پہلے سمجھ لیں۔ شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا کوئی کلام جو اس کے کسی بھی نبی کے اوپر اترے اسے وحی کہتے ہیں۔ اب وحی کی کتنی قسمیں ہیں، تین قسمیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وحی کی پہلی قسم ہے وحی قلبی، دوسری قسم ہے کلام الہی، اور وحی ملکی۔ وحی قلبی کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات، کوئی کلام اپنے نبی کے دل پر ڈائریکٹ ڈال دے، نہ کسی فرشتے کا واسطہ، نہ کسی انسان کا واسطہ۔ اب یہ بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور جاگنے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو یہ کس حالت میں ہوا تھا، خواب میں ہوا تھا۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، پہلی یہ کہ اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا تھا، یہ وحی تھی، اللہ نے ڈائریکٹ دل پر اتاری ہے، ایک بات پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا، تو نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ دوسری کلام الہی، کلام الہی کا مطلب اللہ اپنے بندے سے یعنی نبی سے ڈائریکٹ بات کرے، درمیان میں کسی کا واسطہ نہ ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، قرآن میں وَكَلَّمَهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی ہیں۔ تیسری اور آخری قسم وہ ہے وحی ملکی۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک پہنچانا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات لے کر آتے تھے۔ وحی قلبی کا مطلب کہ اللہ ڈائریکٹ دل پر اتارے، کلام الہی کا مطلب اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرے، اور وحی ملکی کا مطلب فرشتے کے ذریعے پہنچائے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ نے تینوں طریقے بتائے، کیا کوئی آدمی اللہ سے بات نہیں کر سکتا مگر تین طریقوں سے، الا وحیا ڈائریکٹ دل پر اتارے، او من وراء حجاب اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ کلام کرے، او یرسل رسولا یہ فرشتہ بھیج کر پیغام پہنچائے۔ تو یہ تینوں طریقے قرآن سے ثابت ہیں۔ آگے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے یہ کتنے طریقوں سے اتری ہے، وہ 6 طریقے ہیں۔ پہلا سلسلۃ الجرس، میں آگے وضاحت کروں گا، سلسلۃ الجرس۔ دوسرا طریقہ ہے تمثل ملک، اور تیسرا طریقہ ہے فرشتے کا اپنی اصلی حالت میں آنا، اور چوتھا طریقہ ہے رؤیا صادقہ، اور پانچواں طریقہ ہے نفوس سے روح، اور چھٹا طریقہ ہے کلام الہی۔ میں اس کی ایک ایک کی وضاحت کروں گا، اس کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ پہلا طریقہ سلسلۃ الجرس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی اترتی تھی تو ایسے آواز آتی تھی جیسے گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، جرس گھنٹی کو کہتے ہیں۔ جب وحی اترتی تو گھنٹی کی آواز آتی۔ اب یہاں پہلے ایک سوال ہے، اس کو حل کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ گھنٹی سے رسول اللہ نے تشبیہ کیوں دی وحی کو، کہ میرے اوپر جب وحی اترتی تھی آواز ایسے آتی جیسے گھنٹی کی ہے۔ تو اس کا جواب علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے دیا کہ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب کہ گھنٹی جو ہوتی ہے جب بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح گھنٹی بجے درمیان میں رکاوٹ کوئی نہیں، اسی طرح جب وحی اترتی ہے تو مسلسل اترتی ہے، درمیان میں رکاوٹ کوئی نہیں۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ، جب گھنٹی بجتی ہے تو سننے والے کو عام طور پر مشقت محسوس ہوتی ہے کہ یہ کس طرف سے آ رہی ہے، اس طرف سے، اس طرف سے، اس طرف سے، ایسے محسوس ہوتا ہے ہر طرف سے بج رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے گھنٹی سے تشبیہ اس لیے دی
چونکہ اللہ بھی کسی خاص مکان صنف سے پاک ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو اسی طرح وحی بھی ہر جگہ سے نبی پر اترتی ہے، اس لیے گھنٹی سے تشبیہ دی۔ تو ایک طریقہ کیا تھا؟ سلسلۃ الجرس، جب رسول اللہ پر وحی اترتی تو ایسے آواز آتی جیسے گھنٹی بج رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ پر وحی اترتی تھی تو ان کے دانت کپ کپانے لگتے تھے، پسینے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے تھے ایسے جسم سے نکلتے ہوئے۔ اور فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود پر ایک دفعہ رسول اللہ نے سر رکھا ہوا تھا، اور جب وحی اسی حالت میں اتری تو فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جب وحی اترتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے روح میری کھینچ رہی ہے جسم سے، اتنی تکلیف محسوس ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیف اس لیے محسوس کی تاکہ میں یہ تکلیفیں برداشت کر کے اس امت کو قرآن دے جاؤں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ دوسری کیا تھی؟ تنزل ملک، فرشتے کا قرآن وحی کوئی بھی پیغام رسول اللہ کے پاس لے کر آنا، لیکن کسی انسان کی شکل میں آنا یا خود اپنی حالت میں آنا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو دہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ انہی کی شکل میں کیوں آتے تھے؟ کئی صحابہ تھے، تو فرمایا کہ اس کا جواب عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی شکل میں اس لیے آتے تھے کہ اس دور میں سب سے زیادہ حسن والے یہ تھے، اتنا حسن تھا اس صحابی کا کہ یہ اپنا چہرہ چھپا کر باہر نکلتے تھے۔ ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، کبھی کسی اور انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، یہ بھی روایات میں موجود ہے، اور کبھی اپنی اصلی حالت میں بھی آتے تھے۔ اپنی اصلی حالت میں آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 3 دفعہ ثابت ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تب حضرت جبرائیل اصلی حالت میں آئے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ زمانہ نبوت کے ابتدا میں، یہ اپنی اصلی حالت میں 3 دفعہ ہے۔ چوتھا طریقہ رؤیا صادقہ، مطلب یہ کہ رسول اللہ پر وحی جو اترتی تھی وہ خواب کے ذریعے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے، اگلے دن ہو بہو ویسے کا ویسا واقعہ ہو جاتا تھا۔ تو شروع میں رسول اللہ کو سچے خواب آتے تھے، یہ بھی وحی تھا۔ اور 5واں طریقہ وہ کلام الہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک سفر معراج پر ڈائریکٹ بات کی ہے، دوسرا خواب میں بھی ایک دفعہ اللہ سے ہم کلام ہوئے رسول اللہ۔ چھٹا اور آخری طریقہ نفس فی الروح۔ نفس فی الروح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ کسی صحابی کی شکل میں آئے، نہ اپنی اصلی حالت میں آئے، بلکہ دل میں کوئی بات ڈال کر چلے جائے، اسے کہتے ہیں نفس فی الروح۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ آگے 3 چیزیں اور بھی سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے وحی، اور ایک ہوتا ہے کشف، اور ایک ہوتا ہے الہام۔ وحی کا تعلق نبوت سے ہے، اللہ جو بھی نبی پر اتاریں گے اسے وحی کہیں گے، نہ اسے کشف کہیں گے نہ اسے الہام کہیں گے۔ کشف اور الہام کیا ہے؟ کشف کا مطلب ہوتا ہے رفع الحجاب، اللہ اپنے کسی ولی پر، کسی متقی پر پردہ اٹھا دے سامنے سے، مطلب یہ کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ اپنے ولی کے اوپر ایسی حالت طاری کر دیتے ہیں کہ وہ رفع الحجاب، پردے اٹھ جاتے ہیں، اس دیوار کے باہر جو ہو رہا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں کشف۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے کسی ولی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے۔ الہام کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ کشف کا تعلق جسم کے یہ ظاہری اعضاء سے ہے کہ آنکھوں سے کچھ دیکھ لینا، کانوں سے کچھ سن لینا، ہاتھ میں کوئی پکڑی ہوئی چیز دیکھ لینا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے ہے۔ جو چیز وہی ہوگی اس کو ماننا فرض، کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر وحی اتری، ٹھیک ہے، اور اس کی اتباع بھی فرض، اس کی اتباع بھی فرض ہوگی۔ جو نبی کہہ دے میرے پر یہ وحی اتری، یہ بات آپ نے ماننی ہے۔ کشف اور الہام کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو کشف ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری یہ بات مانو، اللہ نے میرے اوپر کشف کیا ہے، میرے اوپر الہام کیا ہے تو میری یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو، نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، جس کو ہوگا صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ آگے یہ بات کہ ایک ہوتی ہے وحی مطلوب، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب، یہ اس ٹاپک کی آخری بات ہے۔ وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ مطلوب کا مطلب یہ کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے، وحی غیر مطلوب ایسی وحی کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ وحی مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو بات رسول اللہ پر اتار رہے ہیں
اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کے معانی، اس کے مقصد بھی خود بتائیں گے. اسے کہیں گے وحی مطلوب. جیسے قرآن وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے؟ کسی اور کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے؟ نہیں. مطلوب تلاوت سے ہے. وحی ایسی جو تلاوت کی جائے تو وہ صرف قرآن ہے. مطلب یہ کہ لفظ بھی اللہ کے ہوں اور معانی بھی اللہ کے ہوں. وحی غیر مطلوب، تلاوت نہ کی جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ اپنے نبی کے دل پر کسی بھی طریقے سے مضمون اللہ کا ہو، الفاظ رسول اللہ کے. بس اتنی سی بات. کیا؟ مضمون اللہ کا ہو اور الفاظ رسول اللہ کے. وہ ہے وحی غیر مطلوب، جس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث. پہلا، آج کل ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ بغیر معانی سمجھے، قرآن کو مفہوم کو سمجھے بغیر صرف تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو طوطے کو رٹوا دیا جائے اور وہ بولتا رہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ آج کل بہت اعتراض آتا ہے. خود مجھ تک بھی یہ اعتراضات پہنچے. ایسی بات نہیں ہے کہ بس ہم نے کتابوں میں پڑھے یا کسی سے سن لیے کہ فلاں نے اعتراض کیا تھا. نہیں، یہ اعتراض ہم نے خود لوگوں سے کہتے ہوئے سنے کہ محض تلاوت کا کیا فائدہ ہے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو اس کا جواب قرآن خود کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے 2 حکم بیان کیے. پہلا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں. ایک حکم الگ سے اتارا ہے. دوسرا حکم ویعلمہم الکتاب، پھر اس کتاب کو سکھانا بھی آپ نے ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے ایک آیت میں 2 حکم بیان کیے. پہلا کیا؟ تلاوت. دوسرا اس کی تلاوت کا مطلب کیا ہے. تو اگر تلاوت کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ خود تلاوت کا حکم نہ کرتے. ایک. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، بالفرض اگر مان لیا جائے اس پوری دنیا کے اندر ایک ٹائم میں سارے قرآن ختم کر دیے جائے. قرآن تو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے نا، تو بالفرض اگر مان لیا جائے یہ کتاب الیاذ باللہ کوئی سارے غائب کر دے 1 منٹ کے لیے، ہمارے پاس کوئی نہ ہو، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا جو حافظ ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے، وہ 7 سال کا بچہ بھی ہوگا تو وہ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک ویسے کا ویسے لکھ دے گا. تو تلاوت کا یہ فائدہ. اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ بہت مشہور اعتراض ہے، وہ یہ کہ قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے اس کو قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے. اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے علماء اس کو مشکل کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بھی کل یہ بات کہی تھی اور ہم یہ سنتے رہتے ہیں بھائی قرآن علماء سے پڑھو، سیکھ کر پڑھو، خود نہ پڑھو. تو یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے. تو کیا مطلب قرآن کی آیات غلط ہے یا علماء غلط ہے؟ تو اس کی وضاحت سن رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا نصیحت کے لیے. مطلب یہ ہے قرآن کی آیت 2 قسم کی ہیں. کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی. ایک میں جنت جہنم کی بشارتیں ہیں، یہ تو عام بندہ بھی سمجھتا ہے. جیسے ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقین جنت میں ہوں گے، وعیون چشمے ہوں گے. تو یہ ساری بشارتیں، یہ تو عام آپ بھی سمجھیں گے، ہم بھی سمجھیں گے. لیکن قرآن کی دوسری قسم کی آیات وہ احکامات پر مشتمل ہیں، مطلب تفصیلی احکامات. مثال کے طور پر طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل، حتیٰ کہ قرآن کی ایک آیت سے کئی ہزار مسئلے نکلتے ہیں، کئی ہزار مسئلے. صاحب روح المعانی وہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا سورۃ الفاتحہ کا درس دے رہے تھے عوام کے سامنے. تو عوام کے سامنے انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں سے اگر میں چاہوں تو 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں. تو درمیان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نکال کے دکھاؤ. تو حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جنہوں نے روح المعانی اس دھرتی کی عربی زبان میں 30 جلدوں میں سب سے لمبی تفسیر قرآن کی لکھی ہے، انہوں نے 10,000 مسائل لکھ کے دیے. آج کتاب میں محفوظ ہے سورۃ فاتحہ سے، صرف سورہ فاتحہ سے. ہدایہ کا ذاتہ بہجہ ایک تفسیر ہے، 1000 جلدوں پر ہے. کتنی جلدوں پر؟ 1000 جلدوں پر، جس کی 5 جلدیں صرف اور صرف بسم اللہ کی تفسیر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر پر 5 جلدیں لکھی ہیں اور 25 جلدیں یہ سورہ فاتحہ کے اوپر لکھی. آگے 1000 جلدیں پھر آگے. اس دھرتی پر اس ٹائم 3 لاکھ سے زیادہ تفاسیر ہے اور یہ ساری کیا ہیں؟ احکامات 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 چلے آ رہے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک جنت میں علماء کی مجلس میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیں وہاں اکٹھا فرمائے، اللہ پاک پھر اس قرآن کی خود تفسیر فرمائیں گے. تو جو احکامات کی ہے وہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے علماء کے پاس آنا پڑے گا. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں یاد کیا. چاہے جائے کہ عربی صحابی ہیں، عربی بھی آتی تھی، لیکن 8 سال میں کیوں؟ ایک آیت پڑھتے، اس کا مطلب سمجھتے، اس پر عمل کرتے، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، ایسے 8 سال لگا دیے صرف سورہ بقرہ پر. اب سوال ہوتا ہے جن کی زبان عربی، ان کا مزاج عربی، تہذیب عربی، اس کے باوجود قرآن خود نہیں سمجھا، نبی سے سمجھا. اس لیے قرآن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں
کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ یا کتاب سے ملتا ہے یا رجال اللہ سے ملتا ہے، یہ دونوں الگ الگ جب چلیں گے کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ صرف کتاب لے لیں تب بھی گمراہ ہے، صرف بندے لے لیں تب بھی گمراہ ہے۔ یاد رکھنا، کوئی 4 کتابوں میں سے ایسی کتاب بتائیں جو بغیر نبی کی آئی ہو۔ آئیے 4 کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ساتھ نبی بھی اتارا۔ پہلے نبی آیا پھر کتاب آئی ہے، یوں بھی نہیں کیا کہ پہلے کوئی کتاب اتاری ہو پھر نبی آیا، نہیں، پہلے اللہ نے نبی اتارا پھر کتاب اتاری، اس بات کی طرف اشارے کے لیے کہ جو کتاب اتار رہا ہوں اس کو سمجھنا بھی نبی سے۔